أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. وقال الله تعالى قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون صدق اللہ مولانا العظیم. ناظرین گرامی، چند منٹ قرآن کریم کے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں آج ہمارا موضوع ہے کہ جہنم میں جہنمیوں کو عذاب کیسے دیا جائے گا. انگریزی میں کہہ سکتا ہوں، اور یہ بالکل آئی اوپننگ ہے، جو آج کے سائنسدانوں کو بات سمجھ بہت اچھی طرح آئے گی. انگریزی میں ہم اس کا موضوع قرار دے سکتے ہیں کہ ہاؤ چسٹائزمنٹ ول بی انفلکٹڈ ان دا ہیل، کہ جہنم میں دوزخیوں کو کس طرح عذاب دیا جائے گا. ہاں، میں یاد دلا دوں، جس طرح سورہ نور میں قرآن کریم میں بیان کیا گیا، قل نار جہنم اشد حرا، سب سے شدید ترین عذاب ہوگا تو وہ آگ کا عذاب ہوگا. اور یہ صرف اللہ ہے جو لوگوں کو آگ کا عذاب دے سکتا ہے اور دینے کا حق رکھتا ہے. اے کاش کے لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جائے. اور جو ناظرین گرامی، سورہ نساء کی میں نے ایک آیت آپ کی خدمت میں پیش کی، اس کا ترجمہ ہے کہ جن لوگوں نے ہماری آیات سے انکار کیا، جلد ہی ہم ان کو آگ میں ڈالیں گے. اور اللہ فرماتا ہے کہ کلما نضجت جلودہم، تو کلما دراصل مستقبل قریب کا مفہوم دیتا ہے، یعنی جب جب ان کی جلد جل جایا کرے گی، بدلناہم جلودا غیرہا، تو ہم ان کی سکن کو یا ان کی جلد کو تبدیل کر دیا کریں گے. ان اللہ کان عزیزا حکیما، اللہ بہت ہی عزیز اور حکیم ہے. ناظرین گرامی، یہ قرآن کریم نے یہ جو کہا کہ گناہ گاروں کی اور بدکاروں کی جلد کو جہنم میں جل جانے کے بعد بدل دیا جائے گا، اس کا کیا سبب ہے؟ ہاں، میں ایک اور بات عرض کر دوں کہ یہاں جو فعل عربی میں قرآن کریم نے استعمال کیا کہ کلما نضجت، نضجت کا معنی ہے کہ پورے طور پر جل جانا. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جہنم میں جب لوگوں کی جلد پورے طور پر جل جائے گی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کی جلد کو تبدیل کر دیا کریں گے. حقیقت یہ ہے کہ یہ جو سکن ہے، یہ جو ہماری جلد ہے، پورے جسم کا سب سے بڑا عضو ہے. پورے جسم کو یہ ہماری سکن اور یہ جلد ڈھانپے ہوئے ہے. اور جتنے سینس ریسیپٹرز ہیں، جتنی ہماری وہ نسیں ہیں جو درد کے احساس کو، گرمی کے احساس کو، ٹھنڈک کے احساس کو ہمارے ذہن تک منتقل کرتی ہیں، وہ سارے کے سارے سینس ریسیپٹرز ہماری سکن کے اندر ہیں. آج کے ماہرین نے اس بات کو، اور یہ ہسٹالوجی کے لوگ، اردو میں ہم اس کو علم العضویات کہہ سکتے ہیں، اور تشریح الابدان یعنی اناٹمی کے لوگوں کو آج یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ آئی کہ جلد جو جسم کا سب سے بڑا عضو ہے، اس کے ایک مربع انچ میں تقریباً 2800 کے قریب ایسے پسینے اور چربی کے غدود ہیں، اور 72 فٹ کے قریب ایک مربع انچ میں ہمارے پاس ٹیشوز ہیں. اور یہ 100 مسام، یہ جو ہے ہمارے ایک مربع انچ میں، یہ ہر گرمی اور سردی کے احساس کو جسم پہ پیش آنے والی، جلد پہ پیش آنے والی ہر چیز کو ذہن کو منتقل کرتے ہیں. ان کا ہماری سکن کا ہمارے ریسیپٹرز کے ذریعے ذہن کے ساتھ تعلق ہے. اور اس کے نیچے فیشیا ہے یا وسرا ہے یا ہڈیاں ہیں. وسرا میں تو اکا دکا سینس ریسیپٹر ہوں گے،
باقی گوشت میں اور ہڈیوں میں کوئی سینس ریسیپٹر نہیں ہے. خدا نخواستہ میرا جسم یہاں سے اگر کٹ جائے، سکن کا مجھے درد ہوگا، اس کے بعد کوئی ہڈیوں کو توڑتا رہے، کوئی جسم کی بوٹی بوٹی کر دے، کیما کر دے، اس کا مجھے کوئی درد نہیں ہوگا. تو اب یہ آیت بہت اچھی طرح سمجھ آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلما نضجت جلودہم، جب اچھی طرح جہنمیوں کی جلد جل جایا کرے گی، ہم ان کی جلد کو بدل دیں گے، سکن ان کو نئی پہنا دیں گے. کیوں؟ قرآن نے کہا لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ لگاتار عذاب چکھتے رہیں. اللہ یعوذ باللہ، اللہ ہمیں ایسے عذاب سے اور آگ کے عذاب سے بچائے. ہمیں آگ کے عذاب سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے. قرآن کریم نے سورہ آل عمران میں کہا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جس کو آگ سے بچا لیا گیا اور جس کو جنت میں بھیج دیا گیا وہی کامیاب ہے. تو ناظرین گرامی، اصل کامیابی تو یہ ہے کہ ہم آخرت میں آگ کے عذاب سے بچ جائیں اور ہم جنت کے حقدار ٹھہریں. یہی ہماری کامیابی ہوگی، اور یہی مد نظر رکھ کے ہم نے زندگی بتانی ہے. شکریہ جی.